بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے عنوان سے ظاہر ہے، آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ اور بإذن اللہ میں فرق ذکر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ کبھی کبھی ہم بإذن اللہ کو انشاءاللہ کی جگہ استعمال کر جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ میں فرق ہے، انشاءاللہ بإذن اللہ۔ جب الفاظ میں فرق ہے تو ترجمہ میں بھی فرق ہوگا۔ انشاءاللہ کا ترجمہ ہے اگر چاہا اللہ نے۔ بإذن اللہ کا جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور آپ آ کے دیکھیں گے کیونکہ میں نے یہ ترجمہ ایک ترجمہ والی قرآن سے لی ہے، تو عام طور پر بإذن اللہ کا ترجمہ اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے، جبکہ بِأَمْرِ اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے حکم سے۔ اذن عربی میں اجازت کو کہا جاتا ہے، تو بإذن اللہ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کی اجازت سے۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں 6 دفعہ ذکر ہوا ہے اور بإذن اللہ 18 دفعہ۔ انشاءاللہ مستقبل کے متعلق ہوتا ہے، جس کام کے متعلق آپ کو معلومات نہ ہو کہ یہ کام ہو جائے گا یا نہیں، تو آپ اس کام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت کو جوڑ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر وہ قوانین اور وہ طریقے ہم اختیار کریں جو اللہ کے چاہت کے مطابق ہے، تو وہ کام ہو جائے گا۔ بإذن اللہ ایک قانون بن جاتا ہے کسی شخص کے لیے یا کسی کام کے لیے، کسی حادثے کے لیے، اس کے لیے وہ اجازت ہوتی ہے۔ جیسے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس نہیں مرتا، کسی بھی نفس کو موت نہیں آتی مگر بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ تو ہر نفس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ مرے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو بإذن اللہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، آیت نمبر 69۔ یہ آیت اس قصے سے لیا گیا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ایک نیک بندے کے ساتھ رہنے کی خواہش، چلنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ نیک بندہ کہتا ہے آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، یعنی اگر آپ کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہوئے، تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ لیکن آگے جا کے بظاہر وہ جو کام ہوئے اس نیک بندے سے، وہ اللہ کے مرضی کے خلاف معلوم ہو رہے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے ان واقعات کے متعلق صبر نہیں ہوا۔ یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا تھا کہ آپ مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ۔ تو وہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بھی رکھ دیا کہ انشاءاللہ، یعنی اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق فتح مکہ کی پیش بندی کی تو ہم ضرور بضرور مکہ میں مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اس کے برعکس بإذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے اور وہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائیں، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی یعنی معجزہ لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے،
یہاں اگر یہ ہوتا الا بامر اللہ تو ترجمہ صحیح ہوتا اللہ کے حکم سے، الا باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اجازت دی ہے اگر قوم اس کو چیلنج کریں کہ آپ اپنے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی نشانی دکھائیں، تو اللہ نے وہ اجازت پہلے سے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ نشانی دکھا دیں، تو نبی دعا کرتا ہے اور وہ نشانی قوم کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 249 249، طالوت اور جالوت کی اس لڑائی کے متعلق جس میں جالوت ایک بڑا لشکر لے کے آ جاتا ہے، لیکن طالوت جو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس لشکر میں شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک شرط رکھ دی جاتی ہے۔ یہ آیت ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ، جو ترجمہ ہے پھر جب طالوت نے اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا وہی میری جماعت میں سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو یعنی ایک ہاتھ سے پانی پیے تو اس پر کوئی حرج نہیں، سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا، اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں سے جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں، لیکن ان تھوڑے سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں ہم، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کی اجازت سے، یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے بِإِذْنِ اللہ اللہ کی حکم سے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ کہنے لگے اللہ کی اجازت سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے، واللہ مع الصابرین، یعنی اگر جماعت توڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان توڑے لوگوں کو بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے، لیکن صبر ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ صابرین کے ساتھ ہی ہے۔ امید ہے کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔